اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین ایک سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو دائیں ہاتھ والے تو کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے تو کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور تھوڑے بعد کے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے اونچے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے آس پاس ایسے خدمتگار لڑکے گھومتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ گلاس اور جگ اور بہتی شراب کے بھرے ہوئے پیالے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت لے کر جو ان کا دل چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں۔ یہ بدلہ ہوگا ان نیک اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس میں نہیں سنیں گے کوئی بیکار بات اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ ہوں گے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے پھلوں میں لطف اٹھائیں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکے جائیں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، خوب محبت کرنے والیاں اور ہم عمر۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے یہ بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ بعد کے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، جو جہنم کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے اور وہ بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک پچھلے اور بعد والے سب یقیناً جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کے مقررہ وقت پر۔ پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، تم ضرور زقوم کے کانٹے دار درخت سے کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے،
پھر ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ بدلے کے دن ان لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے۔ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کی حقیقت کو خوب جانتے ہو، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بھلا تم دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم افسوس کرتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ بھلا تم دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم نے اسے بنایا ہے نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو مجھے قسم ہے ستاروں کے چھپنے کی جگہوں کی، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ بہت عظمت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا پھر بھی اس کلام سے تم لاپرواہی کرتے ہو؟ اور تم نے اسی بات کو اپنا حصہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ پھر کیوں نہیں روح کو لوٹا دیتے جب وہ حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو تو اس روح کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ مرنے والا ہو مقرب بندوں میں سے تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ ہو دائیں ہاتھ والوں میں سے تو کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، اور اگر وہ ہو جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تو اس کے لیے مہمان نوازی ہے کھولتے ہوئے پانی سے، اور اس کا انجام جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بے شک جو بیان ہوا یہ یقینی حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔